بایزید بسطامی وہ ہیں جن کے بارے میں سید الطائفہ ہمارے آقا ہمارے پیران پیر کے پیر ان کے پیروں کے پیر سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سلطان العارفین بایزید بسطامی کو اولیاء کی جماعت میں وہ مرتبہ حاصل ہے جو مقام فرشتوں میں حضرت جبریل امین کو حاصل ہے۔ وہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی نے مرتبہ بیان کیا سید الطائفہ نے سلطان العارفین بایزید بسطامی کا۔ وہ بایزید بسطامی سیدنا تیفور گھٹنے زمین پہ ٹیک کر اگر گھٹے تو فقط مشت خاک ہے انسان، زنا کرو گے تو خاک ہو، گانے سنو گے تو خاک ہو، حرام کھاؤ گے تو خاک ہو، پاپ کرو گے تو خاک ہو، عیاشی کرو گے تو خاک ہو، نمازیں ترک کرو گے، مسجدیں ویران کرو گے تو خاک ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے تو خاک ہو، اور اگر راتوں کو مصلی پہ گزار کے آنسوؤں کی سوگات خدا کی بارگاہ میں پیش کر کے وہ انسان بنو گے جسے قرآن لقد خلقنا الانسان کہتا ہے، اگر توبہ استغفار کر کے وہ انسان بنو گے جسے قرآن لقد خلقنا الانسان کہتا ہے، اگر رب کی بارگاہ میں سجود نیاز لٹا کر وہ انسان بنو گے جسے قرآن لقد خلقنا الانسان کہتا ہے، جس سے قرآن الانسان کہتا ہے۔ قرآن نے الانسان کہا ہے، مطلقاً انسان نہیں کہا، الانسان کہا۔ اور ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی وجہ سے جہاں تک میری معلومات قرآن کے متعلق ہے کہ جہاں جہاں بھی قرآن نے انسان بیان کیا ہے وہاں الانسان ہی ہے، مطلقاً انسان قرآن نے کہیں ذکر نہیں کیا، ایسی میری چھوٹی سی معلومات ہے۔ اب آپ غور کریں، ہاں ناس کہہ کر انسانوں کا ذکر کیا گیا تو الگ بات ہے، لیکن جہاں انسان کہا وہاں الانسان ہی کہا ہے، اور جہاں الف لام آ جاتا ہے تو پھر وہاں پر عمومیت مراد نہیں لی جاتی بلکہ خصوصیت مراد لی جاتی ہے، اور علماء اس پر بہت گفتگو کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نہ میں کوئی تدریسی خدمت انجام دینے والا کوئی مدرس ہوں اور نہ کوئی آپ طالب علم و متعلم ہے، تو میں درسگائی بات یہاں نہیں کر رہا ہوں، صرف ایک اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ جہاں جہاں انسان کا ذکر کیا ہے وہاں علم الانسان، علم الانسان جس کو ہم پڑھتے ہیں اگر آپ اس کو ٹکڑے کر کے پڑھیں تو علم الانسان، علم الانسان معلم یعلم کہہ کر یہاں بھی الف لام ہے، تو بہرحال یہ خصوصیت کے لیے ہے، اور یہ جو الانسان جہاں جہاں کہا گیا ہے اس سے مراد ہر انسان نہیں ہے۔ جس کے ناک کا ناک دیکھ کر تم انسان کہتے ہو وہ انسان انسان کہلانے کا حقدار نہیں جب تک کہ وہ قرآن والا انسان نہ بنے، اور قرآن والا انسان وہ نہیں ہے جو بازاروں میں ہول ہپاڑ کرتے پھر رہے، جو زمین پہ فساد کر رہے۔ الانسان وہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا تھا عالم و ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی جس انسان کو علم الہی نے فرشتوں کے درمیان جس کی منقبت گویا کے پڑی ہے وہ انسان کون سا انسان ہے؟ اسی انسان کو انسان کامل محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ وہ انسان کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق ہے، وہ عمر ابن خطاب ہے، وہ عثمان غنی ہے، وہ مولا علی ہے، وہ امام حسن ہے، وہ امام حسین ہے، وہ سعد و سعید ہے، وہ طلحہ و زبیر ہے، وہ جنید بغدادی ہے، وہ بایزید بسطامی ہے، وہ سیدنا غوث الاعظم دستگیر ہے، وہ عطائے رسول غریب نواز ہے، وہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، وہ نظام الدین اولیاء ہے، محبوب الہی ہے، صابر کلیر ہے، بختیار کاکی ہے، وہ باقی باللہ ہے، مجدد الفسانی ہے، وہ امام احمد رضا محدث بریلوی ہے، وہ حضور مفتی اعظم ہے، وہ مخدوم یشرف جہانگیر سمنانی ہے، یعنی انسان وہ انسان ہے، دیکھنے میں انسان ہے۔
इंसान हकीकत में वो लोग हैं जिन्हें देखकर फरिश्ते भी हैरत ज़दा हैं, दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। क्या अजीम और इंसान है। तो वो इन इंसानों के सामने अर्श की हैसियत क्या है। सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बुस्तामी घुटने जमीन पे टेक के आसमान की तरफ देख रहे हैं और आंख में आंसू है, और वो आंसू पानी के नहीं बल्कि खून के आंसू। इसका तसव्वुर तो हम कर ही नहीं सकते। जिनको उनका गम मिला है, क्योंकि गम 39 दिन तक गम की बारिश हम पे हुई है, अब वो गम गमे मुस्लिम के आंसू नहीं, तो फिर पानी के आंसू नहीं बल्कि इंसान खून के आंसू रोता है। हजरत बायजीद बुस्तामी घुटने जमीन पे रख के आसमान की तरफ देखकर खून के आंसू रो रहे हैं। आने वाला मुरीद आता है और आकर कहता है, ए हजरत बायजीद, आप खून के आंसू रो रहे हैं, आपकी आंखों से खून के आंसू निकल रहे हैं। बायजीद कहते हैं, रोने की वजह यह है कि मैं सिर्फ 2 कदम में अर्श पर गया था। इंसान ये है, लक़द खलक़नल इंसान, ये इंसान है। इंसान किसे कहते हैं। लोगों को मेराजुन नबी हजम नहीं होती, वो कहते हैं गए कैसे आए कैसे। हम कहते हैं इतना बस, नादान तू तेरे घर 10 मरतबा जाए। अगर मैं ये कहूं कि जनाब कारी मोहम्मद राशिद रजवी साहब 10 मरतबा दिन भर में अपने घर गए और आए, तो आप कहेंगे ये भी कोई कहां बात हुई। कोई बात नहीं, ठीक है, इंसान अपने घर आता ही जाता तो। मौलवी साहब अपने घर 50 मरतबा दिन भर में आए गए, कहीं कोई बात ही नहीं हुई। वो तो अपने घर आते ही जाते हैं, क्योंकि अपने घर की गलियां आदमी को पता है, अपने घर का मोहल्ला आदमी को पता है, गली कुछ सब कुछ पता है, क्योंकि बात घर जाने की है। अल्लाह अकबर, तू तेरे घर दिन में 50 मरतबा जाए तो तुझे हैरत नहीं, और मुस्तफा अपने घर जाए तो आपको हजम ही नहीं होता। आप खिलाफ में तकरीर करते हो, आप कहेंगे कि वो उनका घर कैसे है। हम कहते कुरान तुमने नहीं पढ़ा। कुरान कहता है कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, के अल्लाह की तरफ से, कद जाकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, ये मिर रब्बिकुम बता रहा है कि मोहम्मद अल्लाह की दलील बनकर अल्लाह की तरफ से, मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से आए। तो जो जिसकी तरफ से आता है उसका घर तो वही होता है। और फिर ये नहीं कहा कि पैदा किए गए, तरफ से आए कहा, मिर रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ से आए। एक होते हैं अल्लाह ने पैदा किया दलील बनाकर, चांद को दलील बना के पैदा किया, सूरज को दलील बना के पैदा किया, लेकिन जब बात आई मुस्तफा प्यारे की तो कहा मिर रब्बिकुम, पैदा नहीं किए गए बल्कि फरमाया वो तुम्हारे रब की तरफ से आए। हालांकि वो भी पैदा हुए हैं, ये हमारा ईमान है, लेकिन वो तुम्हारे रब की तरफ से आए। आता वही है जो पहले कहीं होता है, तो आए कहां से? रब की तरफ से। पता चला आने से पहले वो उसकी अजमतों के पर्दे में थे, तभी तो आए। अरे जब आना मालूम हो गया तो वही उनका घर है। अगर वो घर लौट करके जाए तो एतराज की बात क्या है? सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ते हो लेकिन समझते नहीं। कुरान समझने के लिए मुस्तफा करीम की खैरात की जरूरत है। तो तू अपने घर जाता है तो परेशान नहीं, वो उनके घर जाए तो तू परेशान है। वो तो उनकी शान ही। हुजूर का जाना हैरत अंगेज नहीं है, जाकर आना हैरत अंगेज है। हुजूर का जाकर आना हैरत अंगेज है, और ये बड़ा मौजज़ा है। जाने से बड़ा मौजज़ा आना है। क्यों? इदरीस ने कहा था अलैहिस्सलाम, जरा फरिश्ते मुझे लेकर भी चल, मैं अल्लाह की जन्नत तो देखूं। जन्नत देखा काम मैं बाहर नहीं निकलता, नहीं जाना है मुझे दुनिया में। अरे नादान, इदरीस जन्नत देख करके वापस नहीं आना चाहती और नहीं आए। जन्नत का हुस्न देख करके वापस नहीं आए। हुस्ने जन्नत में इदरीस अलैहिस्सलाम यूं महव हो गए, यूं मगन हो गए कि कहा मैं नहीं जाता। और फिर अल्लाह ने कहा ठीक है नहीं जाता तो रहने दो यहीं पर। हुस्ने जन्नत इदरीस देख ले तो वापस ना आए, लेकिन मेरे रसूल ने
حسن جنت صرف نہیں دیکھا، حسن خدا کو دیکھا، حسن ازلی کو دیکھا، اس کے بعد بھی واپس آتے ہیں تو جانے سے بڑا معجزہ ان کا آنا ہے۔ قصر دنا تک کس کی رسائی، جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں۔ وہ پریشان جانے پر ہے، عاشقوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ آنے پر سر دھن رہے ہیں کہ آئے کیسے۔ ارے لوگ گنبد خضرا دیکھ کر کہتے اللہ یہی موت دے دے اب جانا نہیں۔ حسن گنبد خضرا دیکھنے والے لوٹ کر آنے کی بات نہیں کرتے، جس نے حسن ازلی دیکھا پھر بھی وہ لوٹتا ہے۔ کیوں لوٹتا ہے؟ اس لیے کہ دل میں امت سے پیار ہی اتنا ہے، دل میں امت سے محبت ہی اتنی ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں 2 قدم میں عرش پر گیا تھا، پتہ چلا کہ جب انسان انسان بن جاتا ہے تو پھر وہ 2 قدم میں عرش پر بھی جاتا ہے۔ انسان کی شان کیا، ہم تو اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے، نادان کون کیا کر رہا ہے، یہ مت دیکھ تجھے کیا کرنا یہ دیکھ۔ تو دوسروں کے عیب کو دیکھنے چلا ہے، اپنے عیب تو دیکھ۔ انسان اگر تو ہے تو میرے رسول نے فرمایا کہ دوسرے کے عیوب پہ جو پردے ڈال دیتا ہے اللہ اس کے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، اور عیب داروں کو ہی عیب نظر آتے ہیں۔ بہت خاص بات عرض کرنے چلا، عیب داروں کو ہی عیب نظر آتے ہیں، بے عیبوں کو عیب نظر نہیں آتے۔ جیسے مکھی کو وہی جگہ نظر آتی ہے جہاں زخم ہوتا ہے، ویسے اگر آپ کو کسی میں عیب دکھے تو سمجھ لو کہ مجھ میں بھی عیب ہے، تبھی عیب دکھ رہے ہیں، اور اگر عیب نہ دکھے تو سمجھ جائیں کہ اللہ نے آپ کے اندر سے عیب کا خاتمہ کر دیا ہے۔ تو اب عیب نظر آ رہے ہیں، ہمیں عیب کوئی ہضم ہی نہیں ہوتا، ہمیں سب میں عیب نظر آتے ہیں، لیکن کاش کہ ہماری نظر اپنے عیبوں پر ہو تو سب کے عیوب چھوٹے نظر۔ قربان جائیں اس رسول پر جسے خدا نے ہر عیب سے پاک بنایا تھا۔ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے پاک جسے بنایا تھا۔ اس رسول کی بارگاہ میں زانی بھی آ کر کے کہتے تھے حضور ہم نے زنا کیا، تو آقا یوں فرماتے تھے جا کہیں تو پاگل پن میں تو نہیں بک رہا ہے، بھاگ یہاں سے، جا کے توبہ کر لے اگر ایسی بات ہے تو۔ اور گھوم پھر کر آنے والے جب بار بار کہتے تو کہتے جب خدا نے پردے ڈالے تھے تو تو نے کیوں ظاہر کر دیا، کیوں یہ نادانی کی ہے؟ خدا کی قسم جو لوگوں کے عیوب دیکھ کر بھی یوں ڈھکے۔ اس رسول کی شان یہ تھی غلطی کوئی کرے اور چہرہ کسی کی طرف کر کے غلطی کی نشاندہی کرے تاکہ اس غلطی کرنے والے کو شرمندگی ندامت نہ ہو، جو یوں نبھائے آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ مسلمانوں اپنے آپ کو سمجھو یہ کیا ہے، ایک دوسرے کی پگڑی اچھال رہے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریباں ہو، پڑوسی تم سے محفوظ نہیں، لوگو تمہارا پڑوسی تم سے محفوظ نہیں، پڑوسی بھی پناہ مانگتا ہے کہ میں کس کے پڑوس میں آ گیا، محلہ تم سے پریشان ہے۔ یاد رکھو انسان وہ انسان ہے، ابھی آپ سنیں گے اگر وقت رہا کہ انسان بنا کس سے، انسان کہتے کس کو۔ بایزید بسطامی فرماتے 2 قدم میں عرش پہ گیا، جب میں عرش پہ پہنچا تو میں نے عرش کو دیکھا کہ وہ پیاسے بھیڑیے کی طرح بے چین ہے، جیسے جنگل میں پیاسا بھیڑیا ہوتا ہے اسی طرح سے میں نے عرش کو بے چین اور بے قرار پایا کہ وہ پیاسے بھیڑیے کی طرح بے چین اور بے قرار ہے۔ اس وقت میں نے پوچھا اے عرش تیری بے قراری کی وجہ کیا ہے، تیری بے چینی کی وجہ کیا ہے، تو کیوں بے چین اور بے قرار ہے؟ تو عرش کا جواب سنو، عرش کہتا ہے اے بایزید بے چینی اس بات پر ہے کہ میں خدا کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں خدا کو تلاش رہا ہوں، میں اللہ کو تلاش کرتا ہوں۔ بایزید کہتے ہیں خدا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تو میں یہاں چلا آیا اور تو بھی اسی کو ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ ہمیں تو پتہ یہ دیا الرحمن علی العرش استوى کہ رحمان نے استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے عرش پر۔ عرش پر استوا کرنا تو ہمیں پتہ دے رہا ہے کہ وہ عرش پر ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔
ہے. تو جب عرش کہتا ہے, عرش نے سنا کہ بایزید کہتے ہیں کہ اللہ نے جواب دیا, پتہ بتایا, الرحمن علی العرش استوا, کہ رحمان نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے. یہ پتہ معلوم کر کے ہم عرش پہ آ گئے کہ چلو خدا کو ڈھونڈ لیں گے عرش پر, خدا کو پا لیں گے عرش پر. لیکن جیسے میں بے چین ہوں, عرش تو بھی بے چین ہے, تو بھی بے قرار ہے. تو عرش کہتا ہے اللہ اکبر, ایک سرد آگ کھینچی عرش نے, اور عرش جواب دیتا ہے بایزید جب تو پوچھتا ہے تو تجھے بتا دیتے ہیں کہ عرش پر استوا کیا جیسا کہ شان ہے اس کی. اور جب میں بے چین ہو کے پوچھتا ہوں اللہ تو ہے کہاں تاکہ میں تجھے ڈھونڈ لوں, تیرا پتہ پالوں, تجھے تلاش کر لوں, تو بایزید جب تم پوچھتے ہو تو تمہیں عرش کا پتہ دیتا ہے. اور جب میں پوچھتا ہوں کہ تو ہے کہاں, میں تجھے کہاں پاؤں, تو عرش کو یوں کہتا ہے اگر مجھے پانا ہے تو بایزید کے دل میں چلا جا, تو مجھے وہیں پر پا لے گا.